الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کیا کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. آپ فرما دیجئے جو کچھ مال تم کو صرف کرنا ہو، خرچ کرنا ہو، سو ماں باپ کا حق ہے، قرابت داروں کا، بے باپ کے بچوں کا یعنی یتیموں کا، محتاجوں کا، مسافروں کا. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. جون سا نیک کام کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے، وہ اس پہ انعام دیں گے، ثواب دیں گے. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کی جائے، تو بتایا کہ خرچ جتنا بھی کرو لیکن اہم چیز ہے کہ خرچ کیا کہاں جائے. خرچ کیا کہاں جائے. تھوڑا خرچ کرو، زیادہ خرچ کرو، لیکن سوال یہ ہے کہ کہاں خرچ کر رہے ہو. یہ اہم ہے. بہت خرچ کیا لیکن کہاں خرچ کیا. تھوڑا خرچ کیا لیکن صحیح جگہ پہ خرچ کیا. تو سوال تو یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو جواب ملتا ہے نہیں، خرچ کہاں کریں. قرآن مجید میں خرچ کرنے کے بہت سے مصارف بتائے کہ یہاں یہاں خرچ کرو. تو ایک مختصر سی فہرست یہاں بھی ذکر فرمائے گی کہ یہاں خرچ کرو. قرآن مجید میں مختلف مواقع پر خرچ کرنے کے مصارف بتائے، یہاں یہاں خرچ کرو، یہ جگہیں خرچ کرنے کی ہیں. یہاں بھی ایک مختصر سی فہرست ہے کہ یہاں خرچ کیا جائے. اور فرمایا ما انفقتم من خیر، جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو گے. خیر، مال کو خیر کہہ دیا. خیر، بڑی خیر ہے اس میں، اس لیے کہ جو مال نیکی کے ساتھ کمایا جائے وہ بہت بڑی خیر ہے. جو مال نیکی کے ساتھ کمایا جائے، حلال طریقے سے کمایا جائے، وہ بہت بڑی خیر ہے. فرمایا اس مال میں سے جو تم خرچ کرو تو اس میں سب سے پہلا حق والدین کا. جتنا ان کی خدمت میں خرچ کر سکتے ہو خرچ کرو، جتنا بھی ان کی خدمت میں خرچ کر سکتے ہو خرچ کرو. اللہ نے تمہیں دیا ہے اور تمہارے ماں باپ ضرورت مند ہیں، تمہاری خدمت کے محتاج ہیں، انہیں تمہارے مال کی ضرورت ہے، خرچ کرو ان پر. فللوالدین، والدین پہ خرچ کرو. تو سب سے پہلا حق تو ماں باپ کا ہے کہ کتنا خرچ کر سکتے ہیں ان پہ. اولاد کو یہ شعور ہو نا کہ ماں باپ میری جنت بھی ہیں، جہنم بھی ہیں. فرما برداری کروں گا، ان کی خدمت کروں گا، انہیں خوش رکھوں گا، جنت ہے. ان کے ساتھ میرا سلوک برا ہوگا اور ان پر خرچ کرنے میں بخل سے کام لوں گا تو میری دنیا بھی اچھی نہیں ہو سکتی،
آخرت تو آخرت، دنیا بھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مسلمان معاشرے میں ماں باپ کی بڑی قدر ہوتی تھی، ان کی خدمت سعادت سمجھی جاتی تھی۔ جتنے بوڑھے ہوتے تھے ان کی قدر و قیمت بڑھ جایا کرتے تھے، اب نہیں ہے۔ اب تو مسلمان معاشرے کے اندر بھی اولڈ ایج ہوم کھلنے لگے ہیں، بھائی خدمت نہیں ہو سکی، وہاں ڈال دو، گھر میں جگہ نہیں ہے۔ خدمت سعادت ہوتی تھی، تو پہلی خدمت کا حق والدین کا ہے، ان کی خدمت کرو، ان پر اپنا مال خرچ کرو۔ پھر فرمایا دوسرے نمبر پہ عزیز و اقربا، بہن بھائی چچا، یہ اس میں شامل ہوتے ہیں، ان پہ خرچ کرو۔ خاندان کی بڑی اہمیت ہے ہمارے دین میں، وہ ضرورت مند ہیں، وہ محتاج ہیں، ان پہ خرچ کرو۔ پھر اس کے بعد وہ جن کے پاس زندگی کا ظاہری سہارا معاش کا، یعنی والد نہ رہا، یتیم، اس پہ خرچ کرو۔ پھر وہ کسی وجہ سے، کسی طبعی کمزوری کی وجہ سے یا کسی خارجی عوارض کی وجہ سے معاش کا محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس پہ خرچ کرو۔ مسکین، یا کسی عارضی ہجرت کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، اب وہ ضرورت مند بن گیا، اس پہ خرچ کرو۔ ابن سبیل، یعنی رشتہ داری کا بھی خیال رکھو اور ملت پنے کا بھی خیال رکھو۔ تمہاری ملت کا فرد ہے، مسلمان قوم کا فرد ہے، اس کا بھی خیال رکھو۔ ہمارے ہاں تو نسبتیں الگ ہو گئی نا، رشتہ داری بھی، خاندان بھی، اور ملت پنا، مسلمان، ملت پنے کا بھی خیال رکھو اور اس پہ خرچ کرو۔ اور فرمایا وما تفعلوا من خیر، اب یہاں جو خیر ہے اس کا تعلق مال سے نہیں، جو بھی تم نیکی کرو گے، بدنی یا مالی، جو بھی تم نیکی کرو گے، بدنی لحاظ سے کرو، ان کی خدمت کرو، مالی لحاظ سے ان کی خدمت کرو، ضائع نہیں ہوگی۔ قدردان ذات دیکھ رہی ہے، بدلہ دینے والی ذات دیکھ رہی ہے، اس ذات کے لیے یہ سب کچھ کرو گے، ضائع نہیں ہوگا، انعام ملے گا، برکتیں ہوں گی۔ فإن اللہ بہ علیم، اللہ سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مال کی نعمت بھی عطا فرمائے اور خرچ کرنے کا سلیقہ اور خرچ کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔